بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السمیع، سب کچھ سننے والا۔ یہ وہ مبارک نام ہے جو قرآن کریم میں تقریباً 50 مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 127 کا ترجمہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے ہمارے رب، تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ السمیع وہ ہے جو تمام آوازیں مختلف زبانوں میں سنتا ہے اور ضروریات و حاجات پوری کرتا ہے۔ اس کی سماعت میں راز و نیاز اور لب و لہجہ برابر ہوتا ہے۔ وہ تمام آوازیں سن سکتا ہے، نہ تو مسائل کی کثرت اس سے غلطی کروا سکتی ہے اور نہ ہی سائلین کی کثرت اسے تھکا سکتی ہے۔ سورۃ الرعد میں اس کی وضاحت ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہے اور دن میں چل رہا ہو، سب اللہ تعالیٰ پہ برابر و یکساں ہے۔ امام احمد اور دیگر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جو ہر آواز سنتا ہے۔ خولہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگیں کہ انہوں نے ان سے زہار کر لیا ہے، ان کی باتیں مجھے سنائی نہ پڑ رہی تھیں۔ تو اللہ عز و جل نے یہ آیات نازل فرمائیں جن کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے، جس سے ہم سبھی کو معلوم ہو گیا کہ کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ یہ روایت سنن نسائی میں آئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں انہوں نے اس طرح فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جس کے سماعت تمام آوازوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے۔ بلکہ اگر تمام جن و انس، خواہ پہلے اور بعد میں آنے والوں کو زمین میں ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے اور وہ سب ایک ہی لمحہ میں اپنی اپنی ضرورتیں اپنی اپنی زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو سنے گا۔